کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ جس قرآن مقدس کی تلاوت یہ انسانوں کی امتیازی شان ہے۔ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتوں میں پھر صرف فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی امتیاز تھا جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شکل میں لے کر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل امی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ باقی دیگر فرشتوں کو قرآن سننے کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، اسی لیے احادیث طیبہ میں ہے جب کوئی انسان کہیں پہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور بغیر قرآن سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز فجر کے بعد چند صحابہ کرام تشریف فرما ہے، سب اپنے اپنے رات کی سرگزشت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے صحن پہ گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس قریب میں چارپائی پہ میرا ایک چھوٹا معصوم بچہ سو رہا تھا۔ قرآن کی جب میں تلاوت کرتا اور تلاوت کرتے کرتے جب میری آواز بلند ہو جاتی تو گھوڑا بدکنے لگتا، مجھے خوف ہوتا کہیں چارپائی پہ سوئے ہوئے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، پھر آواز پست کرتا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا، تلاوت کرتے کرتے پھر آواز جب بلند ہوتی پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا۔ کہا یا رسول اللہ یوں ہی پوری رات گزری، اتنے میں صبح صادق ہوئی، مسجد نبوی سے مؤذن نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی۔ میں نے قرآن کے صفحے بند کیے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میری نظروں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرے آنگن سے ایک بڑی خوبصورت روشنی پھوٹی اور آسمان کی طرف چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت تھی، تم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے جوخ در جوخ فرشتے اتر رہے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے۔ اور فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم سورج طلوع ہوتے وقت تک اگر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو آج مکہ کے لوگ آج مدینہ کے لوگ اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ فرمائے یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے جوخ در جوخ اترا کرتے تھے۔ جلوارہ والے اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اس مقام پہ مدرسہ ضیاء الاسلام جلوارہ میں جہاں 10 خوش نصیب فارغین حفاظ کرام پہ دستارے حفظ باندھی جائے گی، وہی روزانہ کا معمول ہے کہ صبح فجر کے وقت سے لے کر رات دیر گئے تک ہمارے طلبہ عزیز مستقل قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ان مساجد کے اندر جو مصلین
नमाजों के बाद कुरान की तिलावत करते रहते हैं। जिन घरों के ये औरतें, माएँ और बहनें कुरान की तिलावत करती रहती हैं, अंदाजा लगाइए कि उन घरों में फरिश्तों का नुज़ूल और उस घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल किस कदर होगा कि उस सहाबी के उस वाक़े से अंदाजा लगाइए। और आज इस मजलिस में जहाँ कुरान की तिलावत की जा रही है और उलमा रब्बानीन के खिताब हो रहे हैं, आसमान के फरिश्ते बरकतों का नुज़ूल के साथ जूक दर जूक आ रहे हैं। ये और बात है कि हमारी निगाहें वहाँ तक पहुँचे न पहुँचे, लेकिन जो अहले बसीरत है उसे महसूस कर रहे हैं।